سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ وہ گویا تھے، وہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے، وہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے جسے دیوبند کہتے ہیں ہماری راجدھانی ہے۔ حقارت کی نظر سے ان کو مت دیکھو جہاں والو، حقارت کی نظر سے ان کو مت دیکھو جہاں والو، انہی علماء کے دم سے شرک و بدعت پانی پانی ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے بیچ مخدوم گرامی حضرت اقدس ہمارے جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا مصلح الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاد حدیث مادر علمی ازہر ہند دارالعلوم دیوبند تشریف لا چکے ہیں۔ میں بغیر کچھ بات کیے ہوئے حضرت والا سے بستہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، حضرت والا تشریف لائیں اور ناصحانہ کلمات سے امت کو سیراب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاکرم الذي علمنا بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلم والحكم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، صدق الله العظيم۔ وقال سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة السوداء على الصخرة السوداء، وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ زبان و دل محمد کے ہیں، جان و تن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، زبان و دل محمد کے ہیں، جان و تن محمد کا، قلم قرطاس لفظ و حرف فکر و فن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنید و ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی، جنید و ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی، ہما اقسام کے گل ہیں، یہ ہے گلشن محمد کا۔ غموں کی آزمائش ہو، خوشی کی شادمانی ہو، غموں کی آزمائش ہو، خوشی کی شادمانی ہو، نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غموں کی آزمائش ہو، خوشی کی شادمانی ہو، نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا، اور مجاہد بس خدا کا ہے وہی جو ہے محمد کا، مجاہد بس خدا کا ہے وہی جو ہے محمد کا، خدا کا بندہ بننا ہے تو بن پہلے محمد کا۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ
وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اسٹیج پر رونق افروز انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عامائی دین قوم و ملت، عزیز طلبہ، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، آگے آجائیں بھائی تو سجے کے بنا لیں. اب حضرات سے گزارش ہے بیچ میں جو جگہیں خالی ہیں ان کو پر فرما لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت نہ ہو. ایک اعلان یہ ہے جو ہمارے طلبہ عزیز یہاں ہیں جنہوں نے اپنی کارکردگی پیش کر دی ہے اور کسی خدمت پر مامور ہے وہ وہاں پہنچیں، اساتذہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. آپ حضرات جگہ پر فرما لیں. طلبہ عزیز سے درخواست ہے کہ وہ مدرسے میں جا کر سماعت فرمائیں. جو ہمارے آنے والے مہمان ہیں ان کے لیے جگہ دیں. بہت بڑا مجمع باہر کھڑا ہوا ہے اس لیے طلبہ عزیز بھی چاہ رہے ہیں لیکن تھوڑی سی قربانی دے آنے والے مہمان کو. تو یہ چھوٹے چھوٹے طلبہ باہر مدرسے میں جا کر سن لیں. وہاں بھی اسکرین لگی ہوئی ہے، مائک کی آواز پہنچ رہی ہے. پہلے مالے پر بھی اوپر بھی جا سکتے ہیں، اوپر بھی اسکرین لگی ہوئی ہے. ہاں چھوٹی عمر کے بچے ہی اوپر جائیں اس لیے کہ خواتین بھی بڑی تعداد میں اوپر ہیں. طلبہ عزیز مدرسے میں پہلے مالے پر چلے جائیں. مجمع آگے آ جائے، سمیٹ جائے. سمٹ کر بیٹھیں گے انشاءاللہ جگہ ہو. بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں اور آگے جائیں. حضرات گرامی، اس علاقے کے انتہائی بافیض ادارے اشرف العلوم کے اس سالانہ اجلاس میں برادر گرامی مرتبت حضرت مولانا عبدالصمد صاحب زیدہ مجدہم اور ان کی کمیٹی کے معزز حضرات کی طرف سے پیش کی گئی دعوت پر حاضری یقیناً میں اپنے لیے باعث سعادت تصور کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مولانا محترم معزز اراکین حضرات علماء کرام اور آپ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، امت کے لیے بافیض بنائے اور تا دیر آپ کے سائے عاطفت کو قائم رکھے، بلکہ بزبان شاعر دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے، دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے، میں کشوں کے سر پہ یارب پیر میں خانہ رہے. دیر سے آپ حضرات قیمتی باتیں سن رہے تھے. اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق خاص مرحمت فرمائے.
اجلاس حفاظ قرآن کریم کی دستار بندی کے عنوان پر ہو رہا ہے۔ میں ان طلباء کو جنہوں نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ادارے کے ذمہ داران اور آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ کسی نہ کسی درجے میں آپ حضرات کا بھی تعاون شامل رہا ہے۔ اللہ رب العزت حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں عالم بعمل بھی بنائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ موقع انتہائی مسرت کا ہے، شادمانی کا ہے، فرحت کا ہے، انبساط کا ہے، مگر یاد رہے کہ ان سب سے زیادہ اہم موقع ہمارے اور آپ کے لیے اپنی ذمہ داریوں کے شعور اور احساس کا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ اور پوری امت مسلمہ عجیب و غریب رہبر اور رہنما کتاب کی شکل میں یہ قرآن کریم عطا کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان و فرمان ہے، ان هذا القرآن احب الى اللہ من السماوات السبع والارضین السبع ومن فیہن، کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی نظر میں ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور ان کے درمیان کی مخلوقات سے بہتر اور پسندیدہ۔ یہ جلسہ اس لیے ہے تاکہ ہم اور آپ اس کتاب الہی کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط اور مستحکم کر دیں، عملی اعتبار سے اس کتاب خداوندی سے جڑ جائیں، اس لیے کہ اس کتاب سے ہمارا رشتہ عقیدے اور فکر کا بھی رشتہ ہے، ایمان اور یقین کا بھی رشتہ ہے، تلاوت اور تعلیم کا بھی رشتہ ہے، فہم اور تشریح کا بھی رشتہ ہے، ادب اور احترام کا بھی رشتہ ہے، نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کا بھی رشتہ ہے، اور ان تمام رشتوں سے جب تک اس کتاب خداوندی سے ہمارا رشتہ مضبوط اور مستحکم اور ٹھوس نہیں ہوگا، نہ تو ہم دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں ہمیں اور آپ کو سرخروئی مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس کتاب کی دولت سے مالا مال کیا، اس پر جس قدر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ دوسری طرف تلاوت کا اہتمام، سچی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا جذبہ، قرآن کریم کی تلاوت کی فکر، قرآن کریم پر عمل کی فکر، قرآن کریم کو سمجھنے کی فکر، اور قرآن کریم کی تعلیمات سے پوری امت اسلامیہ کو اولین ترجیح کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کرنے کی فکر، یہ وہ ذمہ داری ہے جو پوری امت مسلمہ کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے، جس دین کے ہم حامل ہیں اس دین متین کی طرف سے، اور جس نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہم امتی اور شہدائی ہیں، اس نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ ہمارے عقیدے میں قرآن آئے، ہمارے عمل میں قرآن آئے، ہمارے کردار میں قرآن آئے، ہمارے اخلاق میں قرآن آئے، اور ہماری زندگی قرآن کے رنگ میں رنگ جائے، تب یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے قرآن کے حق کو ادا کیا۔ یہ حفاظ قرآن کریم جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، ان کی نسبت کتنی بلند ہو گئی، کتنی بلند ہو گئی۔ اگر ہم قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھائیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح ہوگی کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. بہت سی آسمانی کتاب ہے، تورات بھی آسمانی کتاب ہے، زبور بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم بھی آسمانی صحیفے ہیں، مگر ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے نہیں کیا. اس کتاب کو نازل کیا اور اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا اور فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. حضرات علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر غور کیا جائے قرآن کریم کے اندر تو قرآن کریم 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. قرآن کے الفاظ، قرآن کے معانی، قرآن کا انداز ترتیب، پڑھنے کا طریقہ اور قرآن کریم کا رسم الخط اور قرآن کریم کی تحریر، ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. یہ حفاظ قرآن کریم جو ابھی معصوم ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ الحمدللہ رب العالمین کے کیا معنی ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے کیا معنی ہیں، مگر قرآن کو انہوں نے مکمل طور پر اپنے سینوں میں ایسا محفوظ کر لیا ہے کہ بڑا سے بڑا محدث اور مفسر بھی اگر غلطی کرے گا تو یہ پیچھے ٹوکنے کے لیے تیار ہے. یہ معمولی جماعت نہیں ہے، یہ ان حفاظ کی جماعت ہے جن کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ الفاظ قرآن کی حفاظت کرنے والے. اللہ رب العزت کے قرآن کی حفاظت کرنے کا مطلب جماعتیں بنا دی ہیں اللہ رب العزت نے. وہ جماعتیں اس قرآن کریم کی حفاظت کر رہی ہیں اور قیامت تک کرتی رہیں گی. تو یہ حفاظ کی جماعت قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرنے والی جماعت. یہ علماء، یہ صلحاء، یہ مدرسین جو چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر کے راتوں رات الفاظ کی گردانی کرتے ہیں، ڈکشنریاں دیکھتے ہیں، تفاسیر دیکھتے ہیں، یہ حضرات علماء اس قرآن کے معنی کی حفاظت کرنے والے ہیں. کوئی غلط تفسیر کر کے اس امت میں چاہے کہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معنی کو بدل دے، یہ ممکن نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا. آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ قیامت تک اہل حق کی جماعت اس روئے زمین کے اوپر باقی رہے گی. رسوا کرنے والے رسوا ہو جائیں گے، ذلیل کرنے والے ذلیل ہو جائیں گے، لیکن علماء حق کی ایک جماعت اس روئے زمین کے اوپر باقی رہے گی جو حق کی آواز کو بلند کرتی رہے گی اور باطل طاقتوں کا مقابلہ کرتی رہے گی. الحمدللہ علماء دیوبند مکمل طور پر اس کے لیے تیار رہتے ہیں اور جب بھی باطل کسی بھی اعتبار سے سر ابھارنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہیں. ممکن نہیں کہ اس امت کے اندر کوئی بھی کسی بھی طریقے سے غلط تفسیر کرے اور علماء حق کی جماعت اس کا تعاقب نہ کرے. یہ علماء کی جماعت قرآن کے معنی کی حفاظت کرنے والی. ایک تیسری جماعت آپ دیکھتے ہیں قرہ کی ہے جو قرآن کے پڑھنے کے انداز کی حفاظت ہے. کیسے قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن نے جو حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا، وہ جماعت اس کی حفاظت کر رہی ہے. اور ایک چوتھی جماعت کتاب کی ہے جو قرآن کے رسم الخط کی حفاظت کر رہی ہے. کمپیوٹر ایجاد ہو گئے دنیا میں، طرح طرح کی تحریروں میں تبدیلی آ گئی، اکیڈمیاں بن گئی، لیکن قرآن کا رسم الخط آج سے 1445 سال پہلے جس طریقے سے اس کا رسم الخط تھا، قرآن کے رسم الخط میں آج بھی کوئی تبدیلی نہیں. یہ معمولی جماعت نہیں ہے. اسی لیے تو کہا ہے کہنے والوں نے کہ جس مدینے میں قرآن آیا وہ مدینہ افضل ہو گیا، جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ افضل ہو گیا، جس شب میں قرآن آیا وہ شبینہ افضل ہو گیا، اور جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ افضل ہو گیا. اگر آپ بلند ہونا چاہتے ہیں، قوم بلند ہونا چاہتی ہے، تو ممکن نہیں
نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی بلندی بغیر قرآن کے ہو جائے. اس لیے قرآن کو اس کا حق دیا جانا اور عملی طور پر اس سے جڑنا یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس وقت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا بہت اہم اور بنیادی چیز ہے. ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس وقت خاص طور پر اس ملک میں یا دنیا کے جس خطے میں بھی آباد ہیں، غالب پوزیشن میں ہو یا مغلوب پوزیشن میں، طاقتور صورتحال میں ہو یا کمزوری کی صورتحال میں، ہم سب ایک امتحان اور آزمائش کے ساتھ گزر رہے ہیں. ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، ہمارے سامنے آزمائشیں ہیں، مگر یہ آزمائشیں ہمارے اوپر پہلی بار نہیں آئی. ہم تو ان آزمائشوں کا شکار اس وقت سے ہیں جب آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا لافاری پیغام پیش کیا تھا دنیا کے سامنے. اس وقت سے ہم آزمائشوں کا شکار، ان سے گھبرانے والے نہیں ہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار پھولا. کیا آزمائشیں رہی؟ اس وقت باطل طاقتیں پورے لاؤ لشکر کے ساتھ میدان میں. سب سے بڑی ذمہ داری جو ہمارے اور آپ کے اوپر اور خاص طور پر ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے حضرات خدام دین کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے اپنے اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان اور یقین کے تحفظ کی ذمہ داری. ہم دیکھ رہے ہیں چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر کے کہ دنیا کس طریقے سے سوچ رہی ہے ہمارے بارے میں. پورے لاؤ لشکر کے ساتھ باطل طاقتیں میدان میں ہیں. اور یاد رہے کہ ان کا نشانہ ہماری عبادتیں نہیں ہیں، ان کا نشانہ ہمارے سجدے نہیں ہیں، ان کا نشانہ ہمارے روزے اور ہماری نمازیں نہیں ہیں. ان کا نشانہ وہ ایمان اور یقین ہے، وہ روح ہے جو ہمیں اور آپ کو عبادتوں کی طرف متوجہ ہے. انہوں نے ٹارگٹ بنا رکھا ہے ہمارے ایمان کو، اور انہوں نے ہدف بنا رکھا ہے ہمارے یقین کو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان اور یقین کو سلب کر لیا جائے. اس لیے بہت بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے اپنے مکاتب کا خیال رکھنا. اللہ رب العزت جزائے خیر دے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کو اور ان کے دور کے اور ان کے بعد کے علماء ربانیین کی تربتوں پر ابد تک انوار و برکات نازل فرمائے. ہم سب کی ٹوپیاں ان کی جوتیوں پر قربان کہ انہوں نے سینکڑوں سال پہلے اس خطرے کو محسوس کر لیا تھا جب انگریزی سامراج سے اس ملک کو آزاد کرایا تھا. تب یہ خطرہ محسوس کر لیا تھا کہ اگر اس ملک کے اندر ہمارے ایمان اور یقین کے بقا کا کوئی ذریعہ کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ مکاتب اور مدارس ہو سکتے ہیں. انہوں نے مکاتب کی بنیاد ڈالی، مدارس کی بنیاد ڈالی اور جال پھیلا دیا پورے ملک کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر جال پھیلا دیا. اب ان کی خبرگیری ہماری اور آپ کی زندگی. ہزاروں اسکول کھل جائیں، ہزاروں کالجز کھل جائیں، ہزاروں یونیورسٹیاں کھل جائیں، لیکن ہمارے ایمان اور عقیدے کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو یہ مکاتب اور مدارس ہی بچا سکتی ہے. ان کا خیال کیجئے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دیں، آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم نہ دیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں. بلکہ دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے مجھے اس پورے باشعور
اور احساس سے بھرے ہوئے ذمہ داریوں والے آپ حضرات کے سامنے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قوم کو ضرورت ہے اچھے ڈاکٹرز کی، قوم کو ضرورت ہے اچھے انجینئرز کی، قوم کو ضرورت ہے اچھے ٹیچرز کی، قوم کو ضرورت ہے اچھے لیڈرز کی، قوم کو ضرورت ہے اہل ثروت معاونین کی، مگر یاد رہے کہ ان سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اچھے دیندار اور اچھے مسلمان۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو بہت اچھا، آپ کا بیٹا ٹیچر ہو بہت اچھا، آپ کا بیٹا لیڈر ہو بہت اچھا، مگر ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے حضرات علماء کرام کے سامنے پہلے گزاریے تاکہ وہ قرآن کی صحیح تعلیم حاصل کریں، وہ دین کے بارے میں معلومات کر سکیں، انہیں حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، تاکہ وہ آفیسر بن کر کے اگر اپنی آفس میں بیٹھیں اور ڈاکٹر بن کر کے اگر اپنی کیبن میں بیٹھیں تو سچے اور پکے دیندار اور مسلمان۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری۔ اور یاد رہے کہ جن حضرات کے یہاں یہ نظم نہیں ہے اور وہ یہ اس طریقے سے یہ نظم نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم وہ اپنے گھروں میں اس بات کا انتظام کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ان کے بچوں کی دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت صحیح ہو جائے۔ اس کے لیے چاہے انہیں ٹیوشن کا سہارا لینا پڑے، اس کے لیے چاہے اماموں کا سہارا لینا پڑے، اس کے لیے چاہے مدرسین کا سہارا لینا پڑے، لیکن اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں جس طریقے سے ہم دنیا میں راحت پہنچانے کے لیے ان کے لیے شاندار مکان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے پنکھے اور کولر اور اے سی کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہماری اولاد کے لیے اور اس کے مال کے لیے اور معاشی انتظام کے لیے کوئی چھوٹا یا بڑا نظام بن جائے تاکہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہ نظام بنا دیں اپنے بچوں کو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے حق میں صحیح قرآن پڑھ کر کے ایثار ثواب۔ اور اگر آپ نے اس کا انتظام نہیں کیا اور دولت کے انبار اکٹھا کر دیے لیکن وہ اولاد آپ کے حق میں صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے اور تمہیں ایثار ثواب کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں مسجدوں کے اماموں کے پاس اور مدارس کے اساتذہ کے پاس، تو آپ نے ان کے حق میں کوئی اچھا نہیں کیا۔ یہ مدارس، یہ جلسے، یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے کہ کل کو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے یہ تبصرے کریں کہ فلاں قاری نے ایسی تلاوت کی اور فلاں شاعر نے ایسا نظم پڑھا اور فلاں مقرر نے ایسی تقریر کی۔ یہ رسمی جلسہ تبصروں کا جلسہ نہیں ہے اور نہ یہ تبصروں کے جلسے بنانے چاہیے۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کام کا جلسہ بنائیں، اور کام کے جلسے میں یہ پہلی اور بنیادی بات تھی کہ اپنی اور اپنی اولاد کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی فکر کریں۔ دو باتیں اور ذکر کرنی۔ دوسری اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، مختلف مقامات میں جا کر کے اور لوگوں کے تبصرے سن کر کے میں خود اس نتیجے پر پہنچا کہ ساری کوشش اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ سرکاروں کو بدل دیا جائے۔ میں کہتا ہوں یہ کوشش اپنی جگہ 1000 بار اور 100,000 بار مبارک، لیکن اس سے زیادہ اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں۔ ہم من چاہی زندگی چھوڑ کر کے رب چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم ایسے مومن بنیں جس مومن کا تقاضا اس قرآن نے کیا ہے جو قرآن آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو۔ تمہاری شکلوں سے پتہ چل جائے کہ محمد رسول اللہ کا سپاہی ہے، تمہاری حیات سے پتہ چل جائے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے والا ہے،
تمہارے اخلاق اور کردار سے پتہ چل جائے، تمہارے معاشرے اور سماج سے پتہ چل جائے کہ یہ کس کا محلہ ہے اور یہاں کے بسنے والے لوگ کیسے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضرورت ہوگی ہمیں اپنے اعمال کے بدلنے کی، اپنے اخلاق کے بدلنے کی اور اپنے کردار کے بدلنے کی، اور سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اپنے پروردگار سے لو لگانے کی۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہماری زندگیوں میں نماز آئے، ہماری زندگیوں میں روزے آئے، ہماری زندگیوں سے جھوٹ ختم ہو، ہماری زندگیوں سے غیبت ختم ہو۔ اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں۔ ہم ایک مومن ہونے کے ناطے اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ دماغ پاک ہو فاسد خیالات سے، دل پاک ہو باطنی امراض سے، نگاہ پاک ہو ممنوعات اور محرمات سے، زبان پاک ہو بیہودہ گوئی غیبت اور چغلی سے، لباس پاک ہو غلاظت اور نجاست سے، ہمارا کھانا پاک ہو حرام مال کی آمیزش سے، اور ہمارا معاشرہ پاک ہو ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کر۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی گئی ہے شریعت کی طرف سے، ان ذمہ داریوں اور ان احکامات کو ہم سمجھیں، اور ہمارا طرز زندگی اس اطاعت شعار غلام کی طرح ہو جو اپنے آقا کے کسی بھی حکم، کسی کی بھی ہدایت، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے یہ کہیے کہ کسی اشارے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہم اسی طریقے سے اپنے آپ کو بے لگام نہ سمجھیں بلکہ شریعت کے تقاضے کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں 11 مہینے، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں سابقہ زندگی میں، ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، لیکن آج کے اس جلسے میں ہماری کل کی زندگی گزشتہ کل کی زندگی سے بدلی ہوئی ہونی چاہیے۔ ہم رمضان کے مہینے کے قدر ہم اپنے اندر ہر طریقے سے تبدیلی لائیں اور پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ایک روایت میں آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ آپ نے فرمایا کہ انسانی دلوں پر ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ میں کوئی قصہ اور کہانی نہیں سنا رہا ہوں، اور نہ ہی وقت ہے کہ اس معتبر اسٹیج سے میں آپ کو داستان کہہ کر کے ٹائم ختم کروں، بلکہ یوں سمجھو کہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، زبان میری ہے۔ فرمان اس آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا کہ ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبھی شامادہ اسی نام سے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا تھا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ ان انسانی دلوں پر ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے 2 سوال کیے، اللہ کے رسول یہ کیسے معلوم ہو کہ دل زنگ آلود ہو چکا ہے؟ آپ نے فرمایا جب بندہ گناہ کرے اور اسے اپنے گناہوں کا احساس بھی نہ ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دل زنگ آلود ہو۔ صحابہ نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر دل زنگ آلود ہو جائیں تو کس طریقے سے اس زنگ کو دور کیا جائے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمل کی طرف اشارہ کیا۔
پہلا عمل بتلایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، تمہارے دل کا زنگ دور ہو جائے. یہ پہلا عمل بتلایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. موت کو یاد کرو گے، قبر کی تنہائی کو یاد کرو گے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا تو آٹومیٹک طریقے سے تمہارے گناہ کم ہو جائے گا. اور دوسرا عمل بتلایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، تمہارے دل کا زنگ دور ہو جائے گا. کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہماری زراعت کا وقت ہے، ہماری تجارت اور بزنس کا وقت ہے، ہمارے پاس گھروں کی تعمیر کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس کورٹ اور کچہری میں جانے کا وقت ہے، سارے وقت ہمارے پاس ہیں، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو 15 منٹ قرآن کریم کی زیارت اور تلاوت کا وقت ملی نہ اتنی بھی فرصت کی اس کو پڑھ لیتا، ملی نہ اتنی بھی فرصت کی اس کو پڑھ لیتا. کتاب تیرے لیے آسمان سے اتری تھی، کتاب میرے لیے آسمان سے اتری تھی، یہ کتاب کسی اور کے لیے نہیں اتری تھی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کتاب ہمارے ہی اور آپ کے لیے اتری. ہم اس کتاب کی تلاوت کے بعد انشاءاللہ زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. ہم قرآن سے دور ہوں اور اللہ کی رحمت کی توقع کیے بیٹھے رہے، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی. اس لیے اس مجمع کا ایک ایک فرد یہاں سے اس عزم کے ساتھ اٹھے، اگر میری آواز میری ماں اور بہنوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ اپنی بہوؤں کو بھی اس کی تاکید کریں، اپنی بیٹیوں کو بھی تاکید کریں اور خود بھی تلاوت کی پابند ہوں، اور اس عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلے گا اس وقت تک جب تک اس گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہیں آ جائے گی. یہ ہے جب ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت بھی آئے گی. اور حضرت تشریف لا چکے ہیں، 5 منٹ اور لوں گا. ایک تیسری بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے مکاتب اور مدارس کا خیال رکھیں، اور دوسری بات اپنی زندگیوں میں ہر طریقے سے تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور تیسری بات جو اس وقت کی ذمہ داری ہے اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مختلف مقامات میں جا کر کے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے امت کا ایک طبقہ مایوسی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. یہاں تک سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب اب کیا ہوگا، یعنی حالات کو دیکھ کر کے مایوس ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ اس مایوسی کو بہت پہلے ختم کر دیا تھا ہمارے اور آپ کے آقا نے، جب حضرات صحابہ کرام کے مجمع سے براہ راست اور صحابہ کے واسطے سے بھی واسطہ پوری امت کو خطاب کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی نظر میں وہ مومن محبوب اور پسندیدہ ہے جو طاقتور. فرمایا تھا آپ نے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ اللہ کی نظر میں طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں بدرجہ ہے. دنیا ہر گناہ کو معاف کر سکتی ہے، چوری کو معاف کر سکتی ہے، قتل کو معاف کر سکتی ہے، لیکن کمزوری کے گناہ کو کبھی نہیں. آئندہ آنے والی نسلیں اس کو نہیں معاف کر سکتی. اس لیے ہم طاقتور مومن بن کر کے زندگی گزاریں، اور طاقتور مومن بننے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت کھا کر کے موٹے ہو جائیں، بلکہ طاقتور مومن کی جب بات آتی ہے تو علماء نے لکھا کہ ہم ایمان کے اعتبار سے طاقتور، ہم عمل کے اعتبار سے طاقتور، ہم اتحاد کے اعتبار سے طاقتور ہیں، ہم صحیح شعور کے اعتبار سے طاقتور ہیں. طوفان باد و بارہ سے قوموں کو وہ نقصان نہیں پہنچتا ہے. طوفان آ جائیں، آندھیاں آ جائیں، سیلاب آ جائیں، لیکن امت کو وہ نقصان نہیں پہنچتا ہے جتنا نقصان امت کو اس وقت پہنچتا ہے جب امت سے صحیح شعور ختم ہو جائے.
اس لیے اتحاد کے اعتبار سے طاقتور ہوں، شعور کے اعتبار سے طاقتور ہوں، علم کے اعتبار سے طاقتور ہوں، مشورے کے اعتبار سے طاقتور ہوں، جسم کے اعتبار سے طاقتور ہوں، مال کے اعتبار سے طاقتور ہوں، ہر پہلو سے طاقتور ہوں۔ اس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہزاروں خداؤں کو ماننے والے تو دندراتے پھریں، اور اس خدائے وحدہ لا شریک کو ماننے والے جس کی کتاب کا یہی سبق ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسے لوگ مایوسی کے شکار ہو جائیں تو اس امت کے لیے اس سے زیادہ برا وقت اور کون آئے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، باشعور ہو کر کے حوصلے کے ساتھ عزم کے ساتھ زندگی گزاریں، اور مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو حالات بدلتے دیر نہیں لگتی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اس دین کے مزاج میں غلبہ رکھ دیا ہے، انداز بدلا ہوا ہے، پیرائے بدلے ہوئے ہیں۔ کہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہیں فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہیں فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔ انداز بدلا ہوا ہے، لیکن یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اس دین اور اس شریعت کے مزاج میں اللہ نے غلبہ رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بدلنا ہے، اور یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے کہی جا رہی ہیں کہ ہم ہر اعتبار سے طاقتور ہوں، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ بیداری آ جائے اور خواب غفلت سے ہم بیدار ہو جائیں، بے حسی کی زندگی چھوڑ کر کے صحیح شعور کے ساتھ زندگی گزاریں اور سچے اور پکے مومن بن کر کے زندگی گزاریں گے تو شاعر نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ہمیں اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، دشمن بہت بیدار ہے، ہمیں بیدار ہونے ہمیں جواب دینا ہے، مگر ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں جواب دینے کے لیے تیر و تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جواب دینا ہے اپنے اخلاق سے، ہمیں جواب دینا ہے اپنے کردار سے، ہمیں جواب دینا ہے اپنی نشست و برخاست سے، ہمیں جواب دینا ہے اس طریقے سے باطل طاقتوں کو کہ اگر تمہیں ہماری مذہبی کتاب قرآن کریم سے نفرت ہے تو اس عزم کے ساتھ اٹھیں کہ ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے رشتہ دار کا کوئی بچہ ایسا باقی نہیں رہے گا جس کو ہم قرآن کی صحیح تعلیم نہ دیں گے بھائی۔ یہ ہے جواب۔ اگر دشمنان اسلام کو ہمارے لباس سے نفرت ہے تو ہم اسلامی لباس پہن کر کے دیں، اگر دشمنان اسلام کو ہماری داڑھیوں سے نفرت ہے تو ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجائیں اور اس عزم کے ساتھ اٹھیں کہ ہم آقا کی سنت کو اپنے چہرے پر سجائیں گے۔ دشمن چاہے خوش ہو یا ناخوش، ہمیں دشمن کی خوشی نہیں چاہیے، ہمیں خوشی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا اور اللہ رب العزت کی نصرت انشاءاللہ آئے گی۔ اس بیداری کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھیں۔ یہ باتیں اسی لیے کہی گئی ہیں تاکہ پسماندگی نہ آنے پائے امت کے اندر، ایک بیدار قوم کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ شاعر نے کہا ہے یہ روز و شب، یہ صبح و شام، یہ بستی یہ ویرانہ، یہ روز و شب، یہ صبح و شام، یہ بستی یہ ویرانہ، سبھی بیدار ہیں، انسان اگر بیدار ہو جائے۔ ہمیں اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر اس کہنے والے گنہگار کو بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نصر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔